معیار قائم کیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی سطح عقل کے مطابق بات کی جائے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا پیارا سا فارمولہ ہے کہ سطح عقل چونکہ مختلف ہے تو لہٰذا بعض باتیں معیاری عقل کی ہوتی ہیں، سطح کی ہوتی ہیں، وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، جو اس معیار سے بلند ہوتی ہیں وہ اس معیار سے کم تر افراد کو سمجھ نہیں آتی۔ اور یہی بات اس پس منظر میں کار فرما ہے کہ قرآن مجید کا علم روزانہ نیا ہوتا ہے، ہر انسان کو نیا شعور دیتا ہے، ہر انسان کے ذہن میں نئے دریچے کھولتا ہے۔ اسی لیے خدا نے اپنے بارے میں کہا کہ ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ اس شان سے مراد یہ نہیں کہ وہ لباس تبدیل کرتا ہے کوئی اور سلسلہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ اس کا جو کرشماتی پہلو ہے، جو اس کا ایجاداتی پہلو ہے، جو اس کا تخلیقی پہلو ہے، یا اس کی تخلیق کے جو مختلف مناظر ہیں، مختلف مرحلے ہیں، وہ لوگوں پر منکشف ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں جتنا بھی چیزیں بننی تھی بن گئی، جتنے سیارے بننے تھے بن گئے، اب تو انسانوں پر منکشف ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے سامنے یہ منظر حویدہ ہو رہا ہے کہ ہاں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ہے، اس طریقے سے، ورنہ موجود تو پہلے سے ہے، نئی چیز کچھ نہیں بن رہی۔ انسان کی عقل بتدریج ترقی کر رہی ہے، اس میں قرآن مجید کی بہت سی یعنی کہ دلائل موجود ہیں، بہت سی روایات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں دور پار کی تصویر کا نظر آ جانا معجزے سے کم نہیں تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی زمانے میں جناب محمد علی کلے جو باکسر تھا، اس کی باکسنگ کے اگر کوئی مقابلے ہوتے تھے تو سیٹلائٹ کے ذریعے ٹیلی ویژن پر آتے تھے، لوگ اچنبے سے دیکھتے تھے کہ یہ تو فلاں جگہ ہو رہا ہے، یہاں کیسے نظر آ رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس چیز کے رسیہ ہو گئے، پھر یعنی کہ پاکستان میں بھی ٹیلی ویژن پر لائیو کوریج آنے لگ گئی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جناب آپ کو نہ اینٹینا کی ضرورت ہے، نہ آپ کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، ایک آپ نے ٹچ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک دنیا آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ وہ اس زمانے میں جو آپ کے لیے اور میرے لیے ایک حیرانگی کی بات تھی، کہ یعنی کہ عجیب بات تھی، آج وہ بات عجیب نہیں۔ اچھا، اس عجیب بات کا ہمارے ذہن میں آنا یہ ہمارے علم کا اسی مقام پر ٹھہرے رہنا تھا اور باقی لوگوں کے علم کا ترقی کر جانا تھا۔ ایک علم اس سطح پر ترقی کر گیا، دوسرے کا علم یہاں ہے، تو جو درمیان میں گیپ ہے نا، وہ نیچے والے کا عجز ہے، وہ عاجز ہے کہ اس مقام تک پہنچے۔ تو جو بندہ کسی کام سے عاجز ہوتا ہے، عجز میں ہوتا ہے، اور وہ کسی کام کو دیکھتا ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ عجز سے ہے نا، جس سے دوسرے عاجز ہوں۔ اچھا، اب یعنی کہ اگر معجزہ علم سے متعلق ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب مثلا کسی زمانے میں ریڈیو کا تصور محال تھا، اگر کوئی بات کرتا کہ جناب ایسا ہو سکتا ہے یا فلاں جگہ ایسا ہو گیا، تو جی سب سے پہلے چور صاحب ریڈیو کہاں بنا تھا؟ انگلینڈ میں۔ اچھا، پاکستان میں کب آیا؟ انڈیا میں سروس شروع کی تھی 1924-25 میں۔ یعنی کہ اس کے بعد جب نشریات وہاں شروع ہو گئی، یہاں کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں تھا جس سے یہ سن سکتے، تو یہاں جب کوئی بات کرتا تھا تو یہ سمجھتے کہ معجزاتی بات کر رہا ہے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر وہ انسٹرومنٹ اور وہ معلومات ان کی دسترس میں آ گئیں اور آخر کار یہاں پہ ریڈیو بننے لگے۔ جب علم دسترس میں آ گیا تو پھر وہ معجزہ نہ رہا۔ لہذا جو معجزہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، یہ جو معجزہ خدا کے نمائندوں کی ذات سے منسلک ہے، اس کا علمی ہونا اس لیے درست نہیں ہے کہ یعنی وہ انسان کے لیے اپروچیبل ہو جاتے ہیں، وہ اپروچیبل نہیں ہے۔ اچھا، اگر علم سے تعلق ہوتا، دوسری بات کرتے ہیں، تو نبی جو معجزہ دکھا رہا ہے وہ اگر اپنے علم سے دکھا رہا ہے تو پھر اس معجزے سے حیران و پریشان نہ ہو، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ جس وقت جناب موسیٰ کا ہاتھ جو تھا وہ چمکدار نکلا تو وہ پریشان ہو گئے۔ جب یعنی کہ کہا کہ بھی معافی یدے کا، یہ میرے موسیٰ کے تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، ذرا پھینک دے۔ وہ پھینکا تو وہ بن گیا، پھر وہ پریشان ہو گئے۔ اگر ان کے علم سے اس کا تعلق ہوتا تو پریشان نہ ہوتا۔ معجزے کا تعلق خدا کی ذات سے، معجزے کا فاعل اللہ ہے، وہ اپنے نبی یا نمائندے کی ذات پر ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، کب ظاہر کرتا ہے؟
جب لوگ اس کے منصب سے ٹکراتے ہیں، اس کی ذات سے نہیں، منصب سے ٹکراتے ہیں. دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کفار نے آپ کی ذات پر بہت سے بہتان لگائے، تہمتیں لگائیں، جادوگر کہا، بہت سی چیزیں، لیکن آپ نے کوئی اس میں معجزہ نہیں دکھایا. تقریباً میں سچا ہوں بھائی، نہ کہیں جھگڑا کیا. آپ کے جسم مطہر پر کوڑا کرکٹ ڈالا تو آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھا، نہ خدا نے دکھایا. کوئی ایک ایسا حالہ بن جاتا کہ وہ کوڑا کرکٹ آپ پر گرتا ہی نہ، ایسا نہیں ہوا. وہ کوڑا کرکٹ گرا. حتیٰ کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سین کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. جب سجدے کی حالت میں گئے تو ابو جہل آیا اور اس نے اونٹ کی اوجری لا کے رکھ دی. پیغمبر سجدے میں ہی ہے، اتنا بوجھ ہوتا ہے کیوں جی؟ کتنا وزن ہوتا ہے؟ یہ وزن نہیں چھنگی. اچھا خاصا وزن ہی ہوتا ہے وہ جو اونٹ کی اوجری ہوتی ہے. کسی نے جا کے آپ کے گھر اطلاع دی، جناب سید سلام اللہ علیہ آئیں اور آ کے اپنے والد سے اس بوجھ کو ہٹایا اور اپنے والد کا ہاتھ پکڑا لے گئی. ذاتی اذیت تھی، کوئی معجزہ نہیں. وہاں پیغمبر کا صبر، ہمت اور برداشت کام آئی، سبحان اللہ. انسانی ذریعے کام آئے نا. لیکن جس وقت انہوں نے کہا کہ اگر تو خدا کا نبی ہے تو پھر یہ جو درخت ہے نا یہ ادھر آ جائے، اللہ اکبر. پھر ہم ایمان لے آئیں گے. اب چیلنج ذات کو نہیں تھا، عہدے کو تھا. آپ نے اشارہ کیا، وہ درخت آ گیا. کسی نے کہا کہ جناب چاند ادھر آ جائے، چاند ادھر آ گیا. سسٹم کو روکنا خالق کے سسٹم کا کام ہے. جو سسٹم کا خالق ہے وہی سسٹم کو روکے گا. اب خدا سسٹم کا خالق ہے. جب نبی کو چیلنج کیا گیا، اب نبی نمائندہ کس کا تھا؟ تو در حقیقت کسے چیلنج کیا گیا؟ اللہ کو. طلب کیا گیا کہ جناب ایسا کر دیجئے، خدا نے ویسا کر دیا. لہذا معجزہ اس کا تعلق خدا کی ذات سے ہے، اور اس کا کوئی علمی سٹیٹس ہم نہیں کہہ سکتے، خاص اس کو ہم سمجھا سکیں. کیونکہ علم میں جو چیز معجزہ ہے، جو آج معجزہ ہے، کل یقیناً وہ معجزہ نہیں ہوگی. جب آپ کی دسترس میں آ جائے گی وہ معجزہ نہیں ہوگی. اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام چند ایک احادیث مروی ہیں، ان میں سے ایک میں آپ فرماتے ہیں کہ علم 27 حروف پر مشتمل ہے، اور دنیا میں 2 حروف منکشف ہوئے ہیں. کہ ابھی جو علمی ترقی ہوئی ہے جس سے ہم لوگ حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، یہ 2 حروف کے سرکل میں ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو خدا باقی 25 حروف بھی ظاہر کر. تو پھر علمی ترقی کس مقام پر ہوگی؟ اچھا، جو اس علمی ترقی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر 1 صدی پہلے کے لوگوں کو دکھایا جائے، ان کے لیے معجزاتی دنیا ہوگی نا، تو لہذا تب جو ہوگا وہ ہمارے لیے ایک معجزاتی زندگی ہوگی. لیکن نہ وہ معجزاتی زندگی ہوگی، نہ یہ معجزاتی زندگی ہوگی. یہ 2 حروف کے علم کا کمال نظر آ رہا ہے، اور وہ 27 حروف کے کمال کا مشاہدہ ہوگا. اسے انسان اپنے علم سے بیان کرے گا. جیسے انہیں کی روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت آپ ظہور فرما لیں گے اور ندا آئے گی کہ ولی خدا کا ظہور ہو گیا ہے، اور لوگ نصرت کے لیے نکلیں گے، جس کسی اب یہ ایکٹیویٹی کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. اس کے لیے بیسیوں ان کی مثالیں موجود ہیں کہ آپ اگر مقناطیس ہے آپ کے پاس، یا وہ ہم کسی زمانے میں جو سا رگڑنے والا ہے، کیا ہوتا تھا جادواتی عمل، وہ کنگھی کو بالوں سے یا یہ کپڑے دیکھا سے نا، رگڑ کے یہ جو آپ کیا کاغذ کرتے تھے. اچھا، اگر اس کنگھی کو یا اس چیز کو ایک معیار تک رگڑا جائے گا تو پھر وہ کاغذ کو ورنہ نہیں کرے گی نا. اب یہ ہے کہ جس وقت ندا دی جائے گی حجت خدا کا ظہور ہو گیا ہے، تو وہاں بھی یہی معیار ہوگا کہ جس کے ایمان کا معیار ایک خاص درجے تک ہوگا اسے وہ طاقت عطا ہو جائے گی کہ وہ چند قدم اٹھائے گا اور وہاں پہنچ جائے گا. اچھا، طے العرض ایک علم ہے، یعنی علم منکشف ہو جائے. کس کے لیے منکشف ہوگا؟ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوگی. اچھا،
اب یعنی کہ پتہ چلا کہ جب صلاحیت بلند ہوتی ہے تو علم کی وسعت انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے، انسان اس علم کو سمجھنے لگتا ہے، اور اگر وسعت ذہنی نہ ہو تو اسی بات کو، اسی عمل کو وہ کہتا ہے کہ شاید جس طرح ہمارے یہاں معجزہ کہہ دیا جاتا ہے، دوسرے لوگ یعنی کہ جنوں کا کمال کہہ لیتے ہیں، کچھ پریوں کا کہہ لیتے ہیں، کچھ بہت سارے دیوتا بنا رکھے ہیں کہ فلاں فلاں کمال. ایک جو مالائی جو کہانی ہے وہ تخلیق پا جاتی ہے، انسان خیالات کی دنیا میں چلا جاتا ہے، جبکہ اسلام حقیقت کا علم ہے، اس کا خواب سے، اس کا خیال سے، گمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب چونکہ ہمارے ہاں یہ عام روایتی باتیں راسخ ہو چکی ہیں، تو کیا بات ہوتی ہے جی یہ فلاں پیر صاحب کا معجزہ ہے. معجزے کا لفظ ہم نے اس انداز سے استعمال کیا کہ اب اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. ہاں اہل علم نے اس قسم کی چیزوں کو جو بعض بزرگان سے ظاہر ہوئیں اور وہ ان کے علمی مرتبے کے حوالے سے ایک معیاری چیز تھی، انہیں کرامات کہا ہے. علیہ السلام. کرامات اور معجزے میں بڑا فرق ہے. معجزے کا تعلق معصوم کی ذات سے ہے کہ جب اس کے عہدے کو چیلنج کیا جائے گا،